ناظرین، بڑی خبر یہ سامنے آئی ہے کہ اسرائیل کی ایک کے بعد ایک بندرگاہ پر حملے شروع ہو چکے ہیں اور اس وقت ایمرجنسی نافذ کر دی گئی ہے۔ اس وقت ہنگامی صورتحال ہے اسرائیل کے اندر، کیونکہ ان کی جو تمام بندرگاہیں ہیں وہ ساری کی ساری انڈر اٹیک آ گئی ہیں۔ کبھی لبنان سے حملے ہو رہے ہیں، کبھی عراق سے حملے ہو رہے ہیں، کبھی غزہ سے، تو کبھی یمن سے حملے ہو رہے ہیں۔ تو ابھی بھی یمن سے بڑے حملے ہوئے ہیں اسرائیل کے اندر، تو اس حوالے سے بڑی خبریں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ غزہ سے رپورٹس آئی ہیں اور لبنان سے مسلسل حملوں کی رپورٹس آ رہی ہیں۔ پھر ناظرین، ایران کے اندر $13 بلین کی ایک انویسٹمنٹ آ رہی ہے، اور اس صورتحال میں جب سینکشنز لگ رہی ہیں، جب ایران کو آئسولیٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، جب اس کو اکنامکلی تباہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، کیونکہ وہ ساری یہ جنگ لیڈ کر رہا ہے، وہ یمن کو اسلحہ دے رہا ہے، وہ حماس کو بھی دے رہا ہے، وہ لبنان کو بھی اسلحہ دے رہا ہے، تو اس صورتحال میں ایران کو قابو کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو اس صورتحال میں $13 ارب ایران کے پاس کیسے آنے والے ہیں؟ قطر کا اس میں کیا رول ہے؟ چائنا کا اس میں کیا رول ہے؟ یہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ جن لوگوں نے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا، ان سے ریکویسٹ کریں گے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ لوگوں تک پہنچ سکے۔ سب سے پہلے ناظرین، آپ کو یمن کے حوالے سے اپڈیٹ کرتے ہیں، اور یمن نے ایلات کی بندرگاہ کو نشانہ بنایا ہے، اور یہ ایلات کی بندرگاہ بہت ہی ایک امپورٹنٹ بندرگاہ ہے، اور ایلات پر اب تک جتنے بھی حملے ہوئے ہیں وہ میکسیمم یمن کرتا ہے۔ اور اب جو بڑی خبر آئی ہے وہ یہ ہے کہ اسرائیل کی تمام بندرگاہوں کی جو اتھارٹیز ہے، ان کی ایک ایمرجنسی میٹنگ ہوئی ہے۔ ابھی پچھلے 24 گھنٹوں میں جو نہاریہ ہے، کریوت، حائفہ، اشدود، اشکلون اور ایلات، یہ ان سب تمام جگہوں پر حملہ ہوا ہے پچھلے 24 گھنٹوں میں، اور اسرائیل کی کوئی ایسی بندرگاہ نہیں ہے جس پر حملہ نہ ہوا ہو۔ تو یہ جو بندرگاہیں ہیں اسرائیل کی، تو ان بندرگاہوں پر کسی پر اسلحہ آ رہا ہے، کسی پر تیل آ رہا ہے، کسی پر کوئی اور سپلائی آ رہی ہے، تو وہاں پر مسلسل دھماکے ہونا شروع ہو چکے ہیں۔ تو یہ ان کے لیے بہت بڑا ایک پریشانی کا معاملہ ہے۔ اب ذرا آپ اسرائیلی میڈیا کا بیان سنیے۔ اسرائیلی میڈیا یہ کہہ رہا ہے کہ اس میں بڑے واضح طور پر وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک تو یہ پہلی میٹنگ ہے، یہ پوری جنگ کے اندر 6 مہینوں کے اندر یہ پہلی میٹنگ ہے جو اس طرح سے تمام پورٹس آف اتھارٹیز کے درمیان ہوئی ہے۔ تو یہ ایک ایمرجنسی سیشن ہے۔ اس میں واضح طور پر اسرائیلی میڈیا یہ بتا رہا ہے کہ اچھا، اب اس میں دوسری بات وہ یہ بتا رہے ہیں کہ بڑے بیٹل سینیریو کے لیے، ملٹی ایرینا بیٹل سینیریو کے لیے وہ اپنے آپ کو تیار کر رہے ہیں، اور ایک بڑی جنگ وہاں پر چھڑنے جا رہی ہے، اور جو مختلف تجزیہ کار ہیں یہ پریڈکٹ کر رہے ہیں کہ ایران کی کیا انٹینشن ہے۔ اس کے حوالے سے لکھا جا رہا ہے کہ اس میں ہمیں یہی رپورٹس مل رہی ہیں کہ یہ جو اگلا فیس ہے جس میں آل آؤٹ وار ہے، اس فیس میں یہ ہوگا کہ جو اسرائیل کی یہ ساری بندرگاہیں ہیں جو میڈیٹرینین سی والی سائڈ ہے، اس کو نشانہ بنایا جائے گا، یعنی ریڈ سی سے جو رابطہ ہے وہ تو ختم ہو چکا ہے۔ تو اب صرف اسرائیل انہی بندرگاہوں کی جو بحیرہ روم والی سائڈ پر ہیں، تو ابھی جو اسرائیل کنیکٹ کر رہا ہے، تو اگلے فیس میں ان ساری بندرگاہوں کو نشانہ بنایا جائے گا تاکہ اسرائیل کی سپلائی لائن کٹ جائے، اسرائیل کا رابطہ پوری دنیا سے منقطع کیا جائے۔ جب تو یہ پلان ہے اور اس پلان کو کوئی روک نہیں سکے گا۔ تو یہ میٹنگ ہوئی ہے، اور اس کو بہت ہی امپورٹنٹ میٹنگ بھی کہا جا رہا ہے، اور یہ اس بات کا اشارہ ہے کہ ایک بڑے بیٹل سینیریو کے لیے کس طرح اس وقت وہاں پر تیاری ہو رہی ہے۔ اب آپ کو غزہ کے حوالے سے اپڈیٹ کرتے ہیں، اور غزہ سے بھی مسلسل خبریں آ رہی ہیں، اور اس وقت سنائپرز کے حوالے سے بڑی خبر آئی ہے کہ اس جنگ میں فلسطینی سنائپرز نے بڑا زبردست کردار ادا کیا ہے۔ وہ بتا رہے ہیں کہ سنائپرز نے اسرائیلی سولجرز کو مارا ہے۔ اس کے علاوہ وہ یہ بتا رہے ہیں کہ جو پوزیشنز ہیں ان پر حملہ کیا گیا ہے مورٹال کے گولوں کے ساتھ۔ پھر وہ بتا رہے ہیں کہ خان یونس یعنی ساؤتھ کا جو علاقہ ہے وہاں پر وائلنٹ کلیشز آمنے سامنے بندوقوں کے ساتھ لڑائی جاری ہے۔ یہ غزہ کے حوالے سے اپڈیٹ تھی۔ اب آپ کو یمن کے حوالے سے اپڈیٹ کرتے ہیں، اور یمن کی
یہ صورتحال ہے کہ امریکہ اور برطانیہ روزانہ یمن پر بمباری کر رہے ہیں، لیکن یمن کے حملے مسلسل جاری ہیں اور 100 اور شپس کو یمن اب تک اٹیک کر چکا ہے۔ ابھی ایک نئی خبر سامنے آئی ہے کہ UK میری ٹائم اس حوالے سے رپورٹ کر رہا ہے اور یہ بتا رہا ہے کہ 85 نوٹیکل مائلز ایسٹ آف عدن سے ایک جہاز کو نشانہ بنایا ہے۔ یہ جہاز اب کس کا تھا یہ ابھی تک کنفرم نہیں ہے، لیکن 85 نوٹیکل مائل سے جہاز کو نشانہ بنایا گیا۔ اب لبنان میں چلتے ہیں اور لبنان کی کیا صورتحال ہے۔ اسرائیلی میڈیا یہ رپورٹ کر رہا ہے کہ ڈرونز اندر گھسے ہیں اور ان کی وجہ سے سائرنز بجے ہیں اور بڑے دھماکے وہاں پر ہوئے ہیں۔ تو اس وقت لبنان کی جانب سے اسرائیل پر ڈرون اٹیک کیے گئے ہیں۔ تو اب المیادین اس بات کو کس طرح سے رپورٹ کر رہا ہے، اور المیادین رپورٹ کر رہا ہے کہ وہاں سے ڈائریکٹ آ کر جو ملٹری ٹارگٹس ہیں اس کو ڈائریکٹلی ہٹ کیا ہے اور اس کو نقصان پہنچایا ہے۔ پھر وہ بتا رہے ہیں کہ جو گائیڈڈ میزائلز کے ساتھ متعدد کے ملٹری بیرکس کو نشانہ بنایا ہے اور وہاں پر بہت ساری اسرائیلی فوج موجود تھی، اس کو ہٹ کیا گیا ہے۔ پھر وہ بتا رہے ہیں کہ جو جاسوسی کے آلات ہیں ان کو تباہ کیا گیا ہے اور یہ العاصی کا یہ ایریا ہے جہاں پر اسپائی ایکوپمنٹس کو نشانہ بنایا ہے۔ پھر وہ بتا رہے ہیں کہ توپ کے ساتھ مرج ملٹری سائٹ کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ پھر وہ بتا رہے ہیں کہ اسرائیلی سولجرز کی گیدرنگ کو نشانہ بنایا ہے۔ پھر وہ بتا رہے ہیں کہ شبا فارمز کے علاقے کو نشانہ بنایا ہے، اور اس کے ساتھ اسرائیلی میڈیا یہ بتا رہا ہے کہ اپر گلیلی اور دا ٹاؤن آف ریمش ان دو جگہوں کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ تو یہ اس وقت لبنان کی مختصر صورتحال میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے، جس میں مسلسل حملے لبنان سے ہو رہے ہیں۔ اسرائیلی ملٹری سائٹس کو، ان کی بندرگاہوں کو، ان کے ہیڈ کوارٹرز کو، ان کے حساس ایریاز کو بھی مسلسل نشانہ بنایا جا رہا ہے اور ان کا آئرن ڈوم پوری طرح سے ناکام ہو رہا ہے۔ اب ناظرین، جارڈن سے ایک بڑی دلچسپ خبر سامنے آئی ہے، اور خبر ناظرین یہ ہے کہ جارڈن نے بتایا ہے کہ انہوں نے ایک سسپیکٹڈ ایئر موومنٹ ڈیٹیکٹ کی، اور یہ کیا تھی، یہ سیریا کے بارڈر کے ساتھ جا رہی تھی اسرائیل کی طرف، اور ہم نے اس کو انٹرسیپٹ نہیں کیا، یعنی کوئی ڈرون یا کوئی راکٹ یا کوئی میزائل اسرائیل کی طرف جا رہا تھا، ہم نے ڈیٹیکٹ کیا اس کی موومنٹ کو، لیکن ہم نے اس کو انٹرسیپٹ نہیں کیا، یعنی اس کو ہوا میں تباہ نہیں کیا۔ اب شروع کے دنوں میں ہم دیکھیں تو جارڈن نے کچھ میزائل راکٹس وغیرہ تباہ کیے تھے جو عراق سے فائر ہوئے یا شام سے ہوئے، ایون یمن سے جب اٹیک کیے گئے تو ان کو بھی جارڈن نے تباہ کیا۔ تو یہ ان کا سٹیٹمنٹ جاری کرنا یہ ایک بڑی امپورٹنٹ بات ہے۔ انہوں نے کہا کہ جی ہم نے اس کی موومنٹ کو ڈیٹیکٹ کیا لیکن اس کو انٹرسیپٹ نہیں کیا۔ اب آپ کو ایران کے حوالے سے اپڈیٹ کرتے ہیں، اور ایران سے ایک اچھی خبر آئی ہے، اور خبر یہ ہے کہ ایران $13 بلین کی نئی ڈیل کر رہا ہے، اور یہ ڈیل آئل کمپنی کے ساتھ ہو رہی ہے۔ اس سے ہوگا یہ کہ $13 بلین کا پروفٹ جنریٹ ہوگا، اور اس میں اگلی بڑی امپورٹنٹ بات ہے، وہ بات یہ ہے کہ اس میں قطر بھی شامل ہے اس معاہدے کے اندر، اور اس میں میجر سپلائی ہے آئل کی۔ اب دیکھیں نا، آئل ان سے کون خرید رہا ہے، مطلب ادھر تو سینکشنز لگی ہوئی ہیں، تو جو میجر شپنگ ہو رہی ہے وہ چائنا میں ہو رہی ہے، چائنا ان سے آئل خرید رہا ہے اور اس کا منافع ایران کو ہو رہا ہے، یعنی ایران کا جو سروائیول ہے اس میں بڑا کردار چائنا اور پھر رشیا کا ہے۔ تو یہ جو نیا معاہدہ ہوا ہے اس معاہدے میں قطر بھی شامل ہے، اس کے بعد پھر چائنا شامل ہے اس میں، تو یہ شپنگ کی جائے گی جو ایک نئی آئل کی پروڈکشن ہوگی۔ اسی کے ساتھ ایک اور چیز میں آپ کو دکھانا چاہتی ہوں کہ ایک تصویر بہت زیادہ وائرل ہو رہی ہے۔ اگر آپ اس تصویر میں دیکھیں تو برج خلیفہ کے اوپر یہ فلسطین کا میپ بنا ہوا ہے، اور یہ میپ کیسے بنا ہے، یہ کسی نے بنایا نہیں ہے بلکہ یہ بنانے والے نے بنایا ہے، بجلی نے یہ میپ بنایا ہے۔ بجلی جو آسمانی بجلی ہے وہ چمکی ہے اور برج خلیفہ کے اوپر فلسطین کا میپ بن گیا ہے۔ یہ کافی اس پر ڈسکشنز ہو رہی ہیں اور کافی یہ چیز وائرل ہے۔ تو آسمانی بجلی نے جناب برج خلیفہ کے اوپر فلسطین کا میپ بنایا ہے۔
اب میں آپ کے سامنے کچھ سٹیٹمنٹس رکھنے جا رہی ہوں کہ اس وقت غزہ کی کیا صورتحال ہے، وہاں فاقوں کی کیا صورتحال ہے، سیولینس کیا فیس کر رہے ہیں۔ تو یونیسیف لکھ رہا ہے کہ اتنے زیادہ بچے وہاں پر شہید ہو چکے ہیں اور یہ ہارٹ بریکنگ ہے۔ اور اس کے علاوہ یونائٹڈ نیشن لکھ رہا ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں قحط کس وجہ سے، ایڈ کی ایبسنس کی وجہ سے وہاں پر پورا ایک قحط کی صورتحال ہے، وہاں پر بچے شہید ہو رہے ہیں۔ پھر ناظرین، پیلسٹینین مجاہدین موومنٹ ہے، یعنی یہ ایک تنظیم ہے، اس کی سٹیٹمنٹ میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہی ہوں۔ انہوں نے کہا ہے کہ نیگلیجنٹ ریجیمز، اب اس میں کچھ اپنے بھائیوں کا بھی ذکر ہوا ہے جو غفلت کی نیند سو رہے ہیں اور ہر چوتھے دن بیان جاری کرتے ہیں، تو ان کو بھی وہ اس سٹیٹمنٹ میں مخاطب کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ آپ جو غفلت ہے، آپ کی جو غفلت ہے، آپ اسی کے ذمہ دار ہیں۔ تو یہ ناظرین تازہ ترین حقائق تھے جو کہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیے۔ جن لوگوں نے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا، ان سے ریکویسٹ کریں گے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ لوگوں تک پہنچ سکے۔ اجازت، اللہ حافظ۔